اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے جو شریک حیات کا عنوان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کی تیسری کڑی مسلسل مورد گفتگو ہے، اور انشاءاللہ اسی پر ہماری گفتگو چلتی رہے گی جب تک یہ ختم نہ ہو جائے۔ تو ہماری تیسری جو کڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی شادی شدہ زندگی کو کس طریقے سے کامیاب بنائیں، جس کو ایک نام دیا گیا ہے کامیاب ازدواجی زندگی۔ اس میں ہماری مختلف موضوعات پر گفتگو ہو چکی ہے، جن میں سب سے اہم گفتگو جو ابھی تک کی اس پروگرام کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ازدواجی زندگی میں محبت کا کیا کردار رہا ہے اور وہ کس طریقے سے انسان کو اس کامیابی کے مرحلے تک پہنچا سکتی ہے، اور اس کے متعدد عوامل آپ کے سامنے پیش کیے گئے جو ہماری زندگی میں محبت کے اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ لہذا ان تمام عوامل سے ہم ابھی پوری طریقے سے گزرے نہیں، بلکہ ہمارے کچھ عامل ابھی بچے ہوئے ہیں جن میں آپ کے سامنے جو گفتگو کی گئی پچھلی گفتگو وہ یہ تھی کہ بہرحال موافقت کے بعد جو ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی وہ یہ کہ زندگی میں اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے مشورہ کریں اور ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، اپنی زندگی کے اہم امور میں مشورہ کریں تو ان کی زندگی کس مقام تک پہنچ سکتی ہے۔ لہذا جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جو میں نے سوال اپنے محقق سے کیا تھا ان کے تحقیقات سے استفادہ کے لیے، وہ یہ تھی کہ مشورے کا ہماری ازدواجی زندگی میں کیا رول رہتا ہے، اور اگر ہم مشورہ نہ کریں تو ہماری زندگی کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ لہذا آئیے اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے میں چلتا ہوں اپنے کارشناس اور اپنے محقق کی خدمت میں اور ان سے معلوم کرتا ہوں کہ آخر مشورے کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، یہ ہماری گفتگو جو پچھلی مرتبہ میں نے صرف آپ سے سوال کیا تھا اور جواب آپ نے شروع کیا تھا کہ وقت ختم ہو گیا تھا، لہذا ہم اپنے سوال کو پھر وہیں سے دہراتے ہیں، اور جو اجمالاً آپ نے اس کے اوپر نظر ڈالی تھی وہ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آج تفصیل سے اور نفع بخش گفتگو سے ہم آپ کے استفادہ اور انشاءاللہ کسب فیض کریں گے۔ تو ہمارا سوال یہ تھا کہ ازدواجی زندگی میں، شادی شدہ لوگوں کی زندگی میں اس مشورے کا کیا رول ہے، اور اگر انسان مشورہ نہ کرے تو زندگی کے نقصانات کیا سامنے آ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہاں پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے جو ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ کامیاب ازدواجی زندگی کا جو تصور آتا ہے اس میں مختلف فیکٹرز آتے ہیں، جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ کامیاب ازدواجی زندگی بنتی ہے۔ جن میں سے ہم نے ایک فیکٹر کو لیا، اس میں خاص طور سے سکون کی بات کی، مودت کی بات کی اور رحمت کی بات کی جی، اس پر ہمیں، اور آپ نے جیسا فرمایا کہ وہ عوامل یہاں ڈسکس ہو رہے ہیں جس سے محبت کو مودت میں تبدیل کر دیا جائے۔ اس میں سے اب ہم ایک عامل اور اضافہ کیا جس میں مشورے کی بات ہے۔ جی، تو انسان کی زندگی میں انسان جب جوان ہوتا ہے، اس کا دوست ہوتا ہے، تو وہ کوئی بھی کام کو کرتا ہے اس سے مشورہ کرتا ہے۔ بچپن میں ماں باپ سے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اس کے ساتھی جس کو وہ مورد اعتماد سمجھتا ہے اور اس کے اندر وہ صلاحیت کو پاتا ہے اور اس سے مشورہ کرتا ہے، زندگی کے اہم کاموں میں ان سے مشورہ کرتا ہے۔ اسی طرح جب ایک نوجوان پڑھ رہا ہوتا ہے، اپنی ایجوکیشن لائن میں ہوتا ہے، تب بھی وہ ٹیچر سے مشورہ کرتا ہے، اپنے معلومات حاصل کرتا ہے تاکہ وہ اپنی ایجوکیشن، اپنے کیریئر کو کیسے وہ آگے لے کے جائے۔ عام زندگی میں بھی اگر کوئی انسان بیمار ہے تو ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کرتا ہے، اگر اسے گھر بنانا ہے تو وہ آرکیٹیکٹ اور انجینئر کے پاس جاتا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اس ایکسپرٹ کے پاس یا جو اس کی معلومات رکھتا ہے اس سے جا کر وہ مشورہ کرتا ہے تاکہ زندگی کے اس امور میں وہ کامیاب ہو سکے۔ جی، میاں بیوی دو شخصیتیں ایک جگہ جمع ہوئی ہیں ساتھ رہنے کے لیے، ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اور ایک وجود بننے کے لیے۔ جی، تو پھر اب یہ دو الگ الگ اینٹیٹیز نہیں ہیں، ان کا تصور یہ کیا جاتا ہے اسلام کی نگاہ میں کہ یہ مل کر زندگی گزاریں گے، یعنی زندگی ادھوری تھی، دونوں کے ملنے سے کامل ہو گئی۔ تو اب مشورہ اس کا ایک حصہ ہے، جی، ایک اس کا لازمی جز ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کہاں مشورہ کرنا ہے اور کیوں ہم مشورہ کرتے ہیں۔ جی، ظاہر سی بات ہے اب میری فیلڈ گھر کے باہر کے کچھ کام ہیں جو میری ذمہ داری ہیں، کچھ کام مجھے گھر میں انجام دینے، میری لائف پارٹنر کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، ان کو گھر کے اندر ایک رول پلے کرنا ہے،
اور جو کام میں کر رہا ہوں اس میں مجھے سپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان کی ایک ذمہ داری ہے. یہاں پہ ہم دو فیملیز کو دیکھتے ہیں. پہلی فیملی وہ ہے کہ جس کے اندر بیوی گھر کے اندر ہی ہے, اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے, جی, گھر سے باہر جا کے اسے نوکری نہیں کرنی. جی, وہ ایک گھریلو خاتون ہے. جی, اور ان کے زندگی کے امور, ان کی کامیابی, جیسا کہ ہم پچھلے پروگرامز میں بتا چکے ہیں کہ خواتین کا محور ان کی گھر کے اندر کی زندگی ہے, جس میں میاں بیوی بچے, ان کی اندر محبت, کامیابی اور پرورش وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی. مرد گھر سے باہر کے امور کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. جی. تو اگر گھر کا کوئی کام ہے, گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہے, گھر کے لیے چیزیں خریدنی ہیں, بچوں کی پرورش کی بات ہے, ہیلتھ کی بات ہے, ایجوکیشن کی بات ہے, تو یہ ہم میاں بیوی بیٹھ کر ہی ڈسکس کریں گے نا. جی. میں کسی پڑوسی سے جا کے تو ڈسکس نہیں کروں گا, یا اپنے دوست سے اپنی فیملی کی باتیں تو ڈسکس نہیں کروں گا. جی ہاں, چونکہ بہرحال وہ اپنے بچوں کا مسئلہ ہے, ہماری زندگی کا مسئلہ ہے. یہاں صرف مسئلہ یہ آتا ہے بعض دفعہ کہ معاشرے میں ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, بعض جگہوں پہ پڑھے لکھے لوگوں میں تو نہیں ہے, لیکن جو طبقہ کم پڑھا لکھا ہے یا جہاں کلچر کا بہت پریشر ہے, وہاں پہ وہ کہتے ہیں خواتین سے مشورہ نہ کرو. اچھا, یا خواتین پڑھی لکھی نہیں ہے, جی, یا تربیت یافتہ نہیں ہے, یا عمر میں کم ہے, تجربے میں کم ہے, اس طرح کے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں ان سے مشورہ نہ کرو. جی. لیکن جو معاشرہ پڑھا لکھا ہوتا ہے, تربیت یافتہ ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ انسان کی کیا اہمیت ہے, کیا اس کی قدر و منزلت ہے, اس کے اندر خدا نے صلاحیتیں رکھی ہیں. حقیقت انسان تو ایک ہی ہے نا. جی. تو پھر ہم مشورہ کرتے ہیں تاکہ ہم سامنے والے کو پہلے مرحلے میں یہ بتائیں کہ آپ مورد احترام ہیں. ہم احترام دے رہے ہوتے ہیں جب اسے مشورہ کرتے ہیں, اس کو اعتماد دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ایک شخصیت ہے, آپ کی ایک اہمیت ہے, آپ کی ایک ویلیو ہے. اپنے آپ کو کم محسوس نہ کریں. اپنے آپ کو کم محسوس نہ کریں, یہ بہت بڑی بات ہے. جی. جو شخص, جو مرد حضرات اپنی زوجہ سے, اپنی بیگمات سے مشورہ نہیں کرتے زندگی کے ان امور میں جن سے ان کو مشورہ کرنا چاہیے, جی, تو ان کی ریلیشن شپ بھی اچھی مضبوط نہیں ہوتی. یعنی وہ خاتون انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں. یعنی ایک ساتھ رہ کر بھی وہ اپنے آپ کو الگ الگ محسوس کرتی ہیں. وہ سوچتی شاید میرے اندر یہ لیاقت ہی نہیں ہے, میں اس قابل ہی نہیں ہوں. جب وہ خاتون کے جو سینٹر پوائنٹ ہے گھر کا, جن کو بچوں کی تربیت کرنی ہے اور باپ میں اور بچوں کے درمیان محبت کو پیدا کرنا ہے, جی, جن کو تربیت کرنی ہے اپنے معاشرے میں بچوں کو کامیاب انسان بنانا ہے, جب وہ خود انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہوگی, جی, خود اعتمادی اس کے اندر نہیں ہوگی, اور وہ اپنی شخصیت کو کسی قابل نہیں سمجھے گی, جی, کیونکہ اس کا معاشرہ یا اس کے سسرال والے یا اس کے شوہر اس کو اس طرح سے دکھا رہے ہیں, تو وہ کیا خاک تربیت کرے گی اپنے نسل کی, کیا سکھائے گی انہیں؟ پہلے ہی سے کمزور ہو جائے گی. اور وہ بچے بھی گھر میں یہی سیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ابا تو یہی کہتا ہے کہ اماں میں کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے, اماں کو کچھ آتا ہی نہیں ہے, ہماری اماں جان جو ہے وہ کسی قابل ہی نہیں ہے, ابا خود سے سارے فیصلے کرتے ہیں, خود ہی سب کچھ سوچتے ہیں, چیزیں خود ہی پسند کرتے ہیں, خود ہی لے کر آتے ہیں. جی, ٹھیک ہے نا. دیکھیں, گھر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے دونوں مل کر بنا رہے ہیں. جی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ گھر دیکھنے جاتے ہیں, آپ کو کہیں نئے گھر میں شفٹ ہونا ہے, جی, اور آپ کے پاس اختیار ہے, تو آپ گھر اگر دیکھنے جائیں گے تو اس میں کیا چیزیں پہلے دیکھیں گے؟ آپ بتائیں, آپ کیا دیکھیں گے اگر آپ گھر دیکھنے جاتے ہیں؟ میں سب سے پہلے, چونکہ اس مسئلے میں میں نے کبھی گھر دیکھا, موقعیت کیسی ہے, جی, کہاں محلہ کیسا ہے, صحیح ہے, یہ ساری چیزیں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ گھر کیسا ہے, صحیح ہے, یعنی ہم اس میں صحیح سے رہ سکتے ہیں, کمرے کیسے ہیں, بس یہ ساری چیزیں ظاہری جو جتنا مرد سے تعلق ہے جن چیزوں. بالکل, میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن جب خاتون جائیں گی نا تو وہ گھر کے اندر سب سے پہلے جا کے کچن کو دیکھیں گی, جی, جو ہم شاید نہ دیکھیں. وہ پہلے جا کے کچن دیکھتی ہیں, بڑا ہے, اس میں کیبنٹس ہیں, اس میں کتنی گنجائش ہے, جی, کیونکہ ان کو گھر میں کام کرنا ہے. یہ اس طرح کا ہوتا ہے. تو ہم اپنی زندگی میں اپنے ہی ساتھی کو, جو میرا لائف پارٹنر ہے, جس کو ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہے, میں اسے مشورہ نہ کروں, خاص طور سے ان چیزوں میں جس میں اس کا انٹرسٹ ہے. جی, گھر بنانے میں ان کا انٹرسٹ ہے, گھر کو ڈائننگ روم کو سجانے میں ان کا انٹرسٹ ہے, تو وہ کس سے بات کریں گی؟ خواتین بائی نیچر عادت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ باتیں کرنا, مشورہ کرنا, کوئی چیز بھی بازار میں شاپنگ کرنے جاتی ہیں تو آپ سے پوچھتی ہیں نہیں پوچھتی, جی, یہ لے لوں نہیں لے لوں, پسند آ رہا ہے نہیں پسند آ رہا ہے, 10 دفعہ وہ سوچتی ہیں. پھر آپ جب ان کو کوئی ججمنٹ دیتے ہیں, آپ ان کو کوئی فیصلہ دیتے ہیں, تو وہ اس کی یا تو تائید کر دیتی ہیں یا انکار کر دیتی ہیں. اور کبھی کبھی یہ بھی مشکل ہوتی ہے, چونکہ اب یہ بات ایسی چل رہی ہے کہ معافی کے ساتھ کے بیچ میں بولنا پڑ رہا ہے, کہ عام طور پر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ مرد لوگ اس سے بھی ناراض ٹائپ کے ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کو ہم سے ہی پوچھنا تھا تو آپ یہاں کیا کرنے آئی تھی. جی, وہ بھی یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے, جی, اس کو بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں ہم سمپل سی بات کر رہے ہیں کہ خواتین کا یہ مزاج ہے کہ وہ اپنے زندگی کے امور میں چاہتی ہیں کہ ان کا شوہر ان کے ساتھ ہو, کیونکہ ان کی کامیابی گھر کے اندر ہے, جی, شوہر کے ساتھ ہے. اب شوہر یہ سوچ رہے ہیں یہاں پہ کہ اگر میں ان سے مشورہ ہی نہ کروں گھر کے اندر, تو بیچاری تنہا رہ جائے گی. جی,
پھر وہ تو یہ چاہتی ہے نا خواتین کہ میں ایسا کام کروں جس سے میرے شوہر خوش ہو. تو اگر انہیں گھر کے ایک ڈیکوریشن خریدنا ہے، فرض کریں انہیں صوفہ سیٹ خریدنا ہے یا انہیں پردے خریدنے، تو ان کی خواہش تو یہ ہوگی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جا کے خریدوں، اور جب یہ پردہ لگ جائے تو وہ بھی خوش ہوں اور میں بھی خوش ہوں. تو مشورے سے ہوتا ہے نا کام. خواتین کا اکثر کام شوہر کے ساتھ مشورے سے ہوتا ہے. تقابلی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. زندگی کے دوسرے امور میں ضرورت نہیں ہے. میں جاب کے سلسلے میں یا اپنے پروفیشنل لائف میں مجھے ضروری نہیں کہ میں ہر بات آ کے اپنی وائف سے مشورہ کروں. جی. لیکن اگر میری وائف پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، معاشرے کو اٹھتی بیٹھتی ہے، جانتی ہے، صلاحیت ہے اس کے، وہ خود بھی جاب کرتی ہے، تو پھر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ تو وہاں مسئلہ ہوتا ہے جہاں خواتین کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ معاشرے میں ہوتا کیا ہے. جی. لیکن آج کل کی خواتین تو پڑھی لکھی ہیں، وہ آپ بھی جتنا انفارمیشن رکھتے ہیں وہ بھی رکھتی ہیں، بلکہ بعض جگہوں وہ آپ سے زیادہ انفارمیشن رکھتی ہیں. جی. تو ان سے تو بیٹھ کے آپ فکری گفتگو بھی کرتے ہیں، اخلاقی گفتگو بھی کرتے ہیں، اور ہر چیز میں ڈسکس کرتے ہیں، اور ان کو اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے ان کی، وہ مضبوط ہوتی ہیں، وہ آپ کو اپنا بہترین سپورٹ سمجھتی ہیں، پھر آپ کو بھی سپورٹ کرتی ہیں. جی. کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں شریک ہوں. جب آپ کسی کے ساتھ شریک بن رہے ہیں زندگی کے دوسرے امور میں تو کوئی حرج نہیں مشورہ کرنا. لیکن دین آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ سب کی بات سنیں، لیکن جو اچھی بات ہے اس کو آپ اڈاپٹ کر لیں، اس کو آپ پک کر لیں. لازمہ پوچھنے کا یہ نہیں ہے. یہاں پہ کسی خاتون کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ پوچھا تھا میری بات پہ عمل کیوں نہیں کیا. پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا آئیڈیا ہے تو آپ مجھے دے دیں، میں اس سے فائدہ اٹھاؤں. جی. لیکن جو میرے پاس نظریہ اگر اس سے بہتر آپ کا نظریہ ہے تو عمل کروں. ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں میں عمل کروں. اچھا یہ بات بھی میں کلیئر کر دوں کہ ہر بات جو آپ صحیح بتا رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر صحیح بات کو مان لیا جائے. جی. بالکل اسی طرح ہے کہ ہر مستحب کام ضروری نہیں ہر انسان کر سکتا ہو. جی. جو آپ کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے آپ اس کے مطابق کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون، آج کل جو نئے کپلز میں ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ اگر میں صحیح کہہ رہی ہوں تو ان کو میری بات ماننی چاہیے. جی. تو یہ صحیح اور غلط کی جنگ نہیں ہو رہی ہے. ظاہر بات ہے صحیح بات ماننی چاہیے، لیکن ہر صحیح بات کو ہر وقت نہیں مانا جا سکتا. اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اگر وہ اس پر فٹ ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں فٹ ہوتا تو نہیں کر سکتے. جس طریقے سے آپ کی مثال ایسی ہے کہ سچائی بہرحال بہتر ہے لیکن ہر جگہ اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو یہ دیکھنا پڑتا ہے انسان کو. میاں بیوی میں اکثر ایج فیکٹر کے ڈفرینس کم ہونے کی وجہ سے یہ پرابلمز آتی ہیں، کلچر کے ڈفرینٹ ہونے سے یہ پرابلمز آتی ہیں. لیکن مشورہ کرنا چاہیے، اور مشورہ کرنا ایک بہت سود مند عمل ہے. میاں بیوی کے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرتا ہے، ان کو مضبوط کرتا ہے. یعنی ماحول کے حساب سے جتنی صلاحیت ہماری خاتون کے اندر ہے، جی ہاں، اس کے حساب سے ہم اس کو اپنے مسئلے میں شرکت دے سکتے ہیں کہ جیسی وہ صلاحیت کی حامل ہے اسی اعتبار سے مجھ سے مشورہ کریں. جیسا کہ آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ لگتا ہے بہرحال کہ اگر وہ امور خانہ داری میں مثلا بس اس حد تک اگر اس کے اندر امکانات پائے جاتے ہیں تو وہاں تک اگر وہ معاشرے کو بھی جانتی ہے تو اس کے حد تک. تو بہرحال یہ جو سوال آج کل ہمارے یہاں اٹھتا ہے، سب سے بڑا سوال جو ایک سوال میں آپ سے، چونکہ میں نے 2 سوال بنائے ہوئے ہیں یہاں پر، کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک سب سے بڑی چیز جو آج کے زمانے میں پیش کی جا رہی ہے بغیر کسی تعویل کے اور بغیر کسی اس کو سمجھائے ہوئے، پہلا تو یہ کہ ان سے مشورہ مت لو کیونکہ یہ ناقص العقل ہیں. ایک سوال. جی. تو کیا ناقص العقل کا مقصد یہ ہے کہ مثلا ان سے مشورہ ہی نہیں لے جائے، یا ناقص العقل دوسرے کسی معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک تعبیر جو استعمال ہوئی ہے، اس کے تاریخی پس منظر پہ تو میں ابھی نہیں جا رہا ہوں. جی. میں صرف ایک اور زاویے سے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اس مسئلے کو واپس آ کر اس کو ٹچ کرتے ہیں. خدا نے ہر انسان کو کچھ صلاحیتیں دی ہیں. جی. ٹھیک ہے، اور وہ اپنی اپنی کوالٹیز کے ساتھ ہے. اگر مرد خواتین کے مقابلے میں منطقی سوچ رکھتا ہے اور وہ عقلی دلائل کے ذریعے بات کرتا ہے، قوی کنونسنگ پاور رکھتا ہے، جی، اور خواتین اس کے مقابلے میں اس میدان میں 19-20 کا فرق رکھتی ہیں، جی، تو یہ خواتین کی کمزوری نہیں ہے. پہلی بات. اگر خواتین احساسات اور جذبات اور محبت کو اپنے اندر زیادہ رکھتی ہیں تو مرد ان کے مقابلے میں کم رکھتا ہے. جی. تو یہاں مرد کی کمزوری نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے کام الگ الگ ہیں، دونوں کی فیلڈ الگ ہے، دونوں کے جابز الگ ہیں. اس کو جو ویسٹ کے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ. ٹھیک ہے، یعنی وہ احساسات کے اندر انٹیلیجنٹ ہے. جی. تو ہم یہاں پہ دونوں کا مقایسہ اس طرح نہیں کرتے کہ آپ مرد کیونکہ عقلی طور پہ مضبوط ہے اور عورت ناقص العقل ہے کیونکہ اس کے پاس عقل کم ہے. ایسا نہیں، عقل کم نہیں ہے، ان کے کام الگ الگ ہیں. پہلی بات تو یہ. اچھا، یہ جو عقل کی بات جو آ رہی ہے تاریخی پس منظر میں اگر ہم دیکھیں گے
تو بعض دفعہ نہج البلاغہ کے اندر امام علی کے یہ خطبے ملتے ہیں جس میں انہوں نے ایک خاتون کو مخاطب ہو کر ان کے اشارتاً ان کے اوپر یہ گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد امام علی کے وہ کلمات ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ ناقص العقل ہے، اس کے اندر یہ پرابلمز ہیں. جی وہ دیکھیں آپ کو ہر چیز کو جو ہے نا ایک اس کے ٹائم فریم کے اندر دیکھنا ہوتا ہے، چیز کو اس کے کانٹیکس کے اندر جا کے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بات کیوں کہی گئی ہے، اس سے کیا مراد ہے، کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہے، ایک قانون کلی ہے، ایک شرعی حکم ہے جو ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سارے زمان تک، یا نہیں ایک خاص حالت اور کیفیت کی بات کی جا رہی ہے، ایک خاص شخص کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو زندگی کے ان امور میں خواتین سے مشورہ نہ کرو، جی یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے. ایک عام انسان بھی ایسے ہی کرتا ہے. مثال طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، آپ جا کے اس سے ڈاکٹری کی بات کریں گے نا، لیکن اگر آپ اس سے جا کے بزنس کی بات شروع کر دیں یا اس سے جا کے آپ انجینئرنگ کی بات شروع کر دیں تو یہ نقصان دہ عمل ہوگا. تو مرد سے جو تاریخی پس منظر میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، تاریخی پس منظر میں امام علی نے جو امام علی کے اقوال موجود ہیں، خطبات جو موجود ہیں جس میں خواتین کو ایڈ کیا گیا، وہ خاص خاتون سے یہ بات مراد ہے. اس کو آیت اللہ جوادی آمولی نے بہت اچھے انداز سے بیان کیا ہے. اگر جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، اس میں انہوں نے اس کو اچھی طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ یہاں پہ ناقص العقل کہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ حتماً کہ وہ بالکل ہی اس کے اندر عقل نہیں ہے، بلکہ اس خاص میدان میں، اس خاص مورد میں، اس خاص ٹائم اینڈ فریم کے اندر اس کے لیے یہ بات کی گئی ہے، نہ کہ ہم یہ چیز ساری خواتین کے اوپر لاگو کر دیں اور ہمیشہ کے لیے کر دیں. یہ اس حوالے سے. اور جہاں تک عام زندگی میں بات ہے تو بالکل پریکٹیکل ہے. ہم دیکھ رہے ہیں زندگی کے اندر کہ خواتین علم کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، ہر میدان میں آج وہ مرد کو کمپیٹ کر رہی ہیں. جی ٹھیک ہے نا. اور خواتین جو ہے اپنا کردار پیش کر کے، اپنی علمی صلاحیت پیش کر کے معاشرے کو دکھا رہی ہیں. تو جو ان کا ایک ایموشنل اسپیکٹ جو ان کے اندر زیادہ ہے، صرف دین آ کر یہاں یہ کہتا ہے کہ بعض مقامات پر خواتین کے احساسات و جذبات ان کے عقل پر حاوی ہو جاتے ہیں. جی اس لیے خواتین کو اس حوالے سے مرد کے مقابلے میں پاورفل نہیں سمجھا گیا ہے. جی مرد کو ہی پاورفل سمجھا گیا ہے کیونکہ وہ اپنے جذبات و احساسات کو زیادہ کنٹرول کر پاتا ہے خواتین کے مقابلے میں. جی اس لیے یہ مقابلہ اس طرح سے. ورنہ خواتین کی اپنی جو کوالٹیز ہیں، جو صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہیں، وہ تو دنیا کے لیے آئے ہیں. جی چونکہ ہماری گفتگو کا وقت یہیں پر ختم ہو رہا ہے، لہٰذا اگلے پروگرام تک کے لیے یہ ہماری گفتگو انشاءاللہ یہیں رکھتے ہیں. ناظرین محترم، یہ ہمارا پروگرام جو ایک مشورے پر زندگی کے اہم امر میں، جو ہماری زندگی میں میاں اور بیوی کے مشورے کا کام ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مشورے کس حد تک کریں اور کہاں تک کریں اور کہاں تک ہمارے لیے مناسب ہے، تاکہ ہماری زندگی اس پیار کی حدوں تک پہنچ جائے جس کا اللہ نے ہم سے تقاضا کیا ہے، اور جو کہ مسلسل جس آیت کو مورد بحث اور یہاں پر بحث کی جا رہی ہے اس کا نتیجہ یہی تھا کہ ہمارے دلوں میں محبت آ جائے. تو اس موضوع پر ہماری گفتگو انشاءاللہ ابھی جاری ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان شفیق العباس کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.